کی موت۔ اگلے دن نائمہ سپہر کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی خیالوں میں گم تھی۔ وہ فلسفے کے علاوہ نفسیات کی بھی طالب علم تھی۔ عام طلباء کے برعکس اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اس مطالعے کی روشنی میں وہ اپنے خواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خواب ایسا نہیں تھا کہ نائمہ اسے بھول جاتی۔ ذلت و رسوائی کا وہ احساس جو اسے خواب میں ہوا تھا ابھی تک اس پر طاری تھا۔ وہ بہت دیر تک خواب میں اپنی خوشی اور اپنے خوف کی ہر گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ اپنے شعور اور لاشعور کا تجزیہ وہ اپنے حالات و واقعات کی روشنی میں کر کے مطمئن ہو چکی تھی۔ جو وہ چیز خواب میں اس سے حل نہیں ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسے احساس برہنگی کیوں ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اس بات کی جڑیں اس کے بچپن تک جاتی ہوں جس کی یاد اس کے شعور میں موجود نہیں۔ وہ تعویل کر کے مطمئن ہو گئی۔ اس وقت آمنہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹا میں ذرا تمہارے لیے کچھ خریداری کرنے جا رہی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ 2 کپ چائے بنا کر ابو کے کمرے میں دے دو۔ عبداللہ آیا ہوا ہے۔ یہ سن کر نائمہ کا منہ بن گیا۔ اس نے بیزاری کے ساتھ کہا، یہ موصوف اور دوسرے دن کیوں آ جاتے ہیں؟ بیٹا وہ خود نہیں آتا، تمہارے نانا ابو بلاتے ہیں۔ دونوں مل کر قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ گھر میں اللہ کا نام لینے سے خیر و برکت ہی ہوتی ہے۔ تمہیں چائے نہیں بنانی تو نہ بناؤ، میں بنا کر دے جاتی ہوں۔ غنیمت ہوا کہ نائمہ نے اس پر کوئی منفی تبصرہ کرنے کے بجائے جواب دیا، نہیں آپ جائیے، میں چائے بنا کر دے آتی ہوں۔ آمنہ بیگم چلی گئی۔ نائمہ تھوڑی دیر تک کمرے میں بیٹھی رہی، پھر بے دلی کے ساتھ اٹھی اور کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر نانا ابو کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں نانا ابو اور عبداللہ دونوں نے ایک میز کے گرد اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ میز پر قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ وہ ٹرے اٹھا کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی تو کان میں نانا ابو کی آواز آئی، یہ سورہ الاعراف میں لباس تقویٰ کا جو ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ لباس کا ذکر سن کر نائمہ نے لمحے بھرک اور ٹھٹک گئی اور خاموش ہو کر وہ سننے لگی جو عبداللہ جواب میں کہہ رہا تھا، یہ روح کا لباس ہے، انسانی شخصیت کا لباس ہے۔ دیکھیے جیسے ہم کپڑے پہن کر اپنے جسم کو ڈھانکتے ہیں، اسی طرح انسان کا باطن، اس کی روح، اس کی شخصیت، جسے جدید نفسیات کی اصطلاح میں آپ سیلف کہتے ہیں، یہ اس کا لباس ہے۔ پھر اپنی بات کی وضاحت میں وہ علم نفسیات کے ممتاز ترین نام سگمنڈ فرائڈ کا حوالہ دیتے ہوئے بولا، یہ فرائڈ نے جس طرح اناٹومی آف دی مینٹل پرسنالٹی میں اسے بیان کیا ہے کہ یہ مائنڈ کا وہ حصہ ہے جسے ایگو کہا جاتا ہے، یہی انسان کی اصل شخصیت ہے، اسے بھی کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نائمہ نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی مذہبی آدمی کے منہ سے فرائڈ اور اس کے کام کا حوالہ سنا تھا۔ وہ خاموش کھڑی سنتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت 26 میں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے لباس جیسی نعمت انسان کو عطا کی ہے، مگر اسی کے ساتھ انہوں نے انسان کو اپنی ہستی اور خیر و شر کا وہ شعور الہام کیا ہے جس کے تانے بانے اگر وحی کی روشنی میں بنائے جائیں تو تقویٰ کا وہ لباس وجود میں آتا ہے جو انسان کے اسی سیلف کو برہنہ ہونے سے بچا دیتا ہے۔ یہ سیلف یا اندرونی شخصیت انسان کی ظاہری جسم سے زیادہ اہم ہے، اس لیے اس لباس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ضرورت تقویٰ یا نیکی اور پرہیزگاری کا وہ لباس ہے جسے اللہ تعالیٰ دوسرے لباس سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ یہ تقویٰ اور کچھ نہیں اللہ کے احساس میں جینا ہے، لیکن بیشتر انسان ساری توجہ اپنی ظاہری لباس اور ظاہری رکھ رکھاؤ کی طرف دیتے ہیں اور لباس تقویٰ کے لحاظ سے اس طرح بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ بالکل برہنہ رہتے ہیں۔ گویا اللہ کو بھول کر جینے والے لوگ اللہ کے نزدیک بالکل برہنہ اور بے حیا ہوتے ہیں۔ اس آخری بات کو سن کر نائمہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ اگر عبداللہ کی پوچھ کی بجائے اس کا چہرہ نائمہ کی طرف ہوتا تو وہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ نائمہ کا حسین اور گلابی چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اس لیے مزید خاموش کھڑے رہنا ممکن نہ تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بولی، نانا ابو چائے لے لیجئے۔ حسب عادت اس نے عبداللہ کو سلام نہیں کیا تھا۔ عبداللہ نے بھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چائے میز پر رکھ کر اس نے پہلے نانا ابو کو دی۔ وہ بغیر چینی کا چائے پیتے تھے۔ پھر عبداللہ سے بے رخی کے ساتھ پوچھا، چینی کتنی ڈالوں؟ 1 چمچ۔ عبداللہ نے بھی اسی بے نیازی سے جواب دیا۔ اس کی توجہ قرآن مجید کی طرف ہی رہی۔ چائے دے کر نائمہ کو چلے جانا چاہیے تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ تھوڑی دیر قبل عبداللہ کے ہاتھوں اس کی جو توہین ہوئی ہے اس کے جواب میں اس وقت عبداللہ کو نیچا دکھانا ضروری ہے۔ اس نے پوچھا، سنا ہے آپ باقاعدہ دین سیکھ رہے ہیں؟ جی، عبداللہ نے ممکنہ ترین مختصر جواب دیا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ نائمہ نے اپنے ہتھیار میدان میں نکالتے ہوئے کہا،
ایک 1400 برس پرانی کتاب جو آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، اپنی عقل و بصیرت کو اس کے تابع کر کے سوچنا کیوں ضروری ہے؟ عبداللہ شاید نائمہ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک مختصر جواب دیا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہر زمانے میں اور وقت میں وہ ہر زمانے اور وقت سے بلند ہستی ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ تو عقلی طور پر ہی غلط ہے کہ آپ مان کر غور شروع کر دیں، یہ تو غیر علمی اور غیر عقلی رویہ ہے۔ نائمہ بحث کے لیے پوری طرح تیار تھی، جبکہ اسماعیل صاحب کو احساس ہو چکا تھا کہ نائمہ اپنے اعتراضات کا ترکش نکال چکی ہے اور اب ایک ایک کر کے وہ تیر چلائے گی جن کا جواب اور بھی کئی لوگ نہیں دے سکے تھے۔ ان اعتراضات کے جواب میں سے اکثر کفر و گمراہی کے طعنے سننے کو ملے تھے یا نامعقول اور بودھا سا استدلال۔ پہلی چیز سے مذہب کے خلاف نائمہ کے غصے میں اضافہ ہوا تھا اور دوسری چیز سے اس کے حوصلے میں۔ چنانچہ عبداللہ کے سامنے فضیحت سے بچنے کے لیے انہیں گفتگو میں مداخلت کرنا پڑی۔ بیٹا، یہ سوال تو مسلمانوں کو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں۔ اسی عقیدے کی روشنی میں ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ نانا ابو، یہی بات تو غیر مسلم اپنی کتابوں کے بارے میں کہتی ہیں۔ دیکھیں نا، مسیحی علم الکلام کے مشہور عالم سینٹ انسلم کہتے ہیں کہ میں پہلا عقیدہ رکھتا ہوں، پھر سمجھتا ہوں کہ پہلے سمجھ کر عقیدہ اختیار نہیں کرتا۔ اب بتائیے کہ آپ میں اور ایک عیسائی میں کیا فرق رہ گیا؟ نواسی نے اپنے علم اور مطالعے کی روشنی میں نانا کو چاروں خانے چت کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، مگر اب عبداللہ نے سوچا کہ اس کے سامنے نائمہ نہیں، ایک عام انسان موجود ہے جو دین سمجھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے پوری طرح گفتگو میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اسماعیل صاحب سے بولا، آپ اگر اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کہنے لگا، دیکھیے نائمہ بی بی، کم از کم میں آپ سے بالکل متفق ہوں اور آپ کے سوال کو بالکل ویلڈ سمجھتا ہوں۔ خود اللہ تعالیٰ آپ کے سوال کو ویلڈ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اس کی تو ساری اپیل عقل انسانی کو ہے۔ یہ تو کفار تھے جو عقل کو چھوڑ کر تعصب کو اختیار کرتے تھے، اس لیے آپ اطمینان رکھیے کہ آپ کا اعتراض بالکل درست ہے۔ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو آپ کی بات کا عقلی جواب ملے۔ زندگی میں پہلی دفعہ نائمہ کو محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ حکم ٹھوسنے کی بجائے سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں۔ عبداللہ بولتا رہا، دیکھیے قرآن مجید جس عظیم ہستی پر نازل ہوا وہ قرآن مجید سے باہر بھی تاریخ کی روشنی میں پوری طرح معلوم و معروف ہے۔ اس ہستی کے متعلق معلوم ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے وہ اگرچہ غیر معمولی اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک تھے، لیکن کوئی وہ ایک عام تاجر تھے جن کا کوئی مذہبی پس منظر نہیں تھا۔ ایسے میں وہ اچانک ایک روز اٹھتے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان پر قرآن اترتا ہے۔ اس قرآن میں توحید و آخرت کی دعوت ہی نہیں بلکہ عرب و عجم کی پوری مذہبی روایات کی تفصیل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو یہ سب اچانک کیسے معلوم ہو گیا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں اچانک نہ صرف یہ سب معلوم ہو گیا بلکہ ان کے بعد ان کے خیالات میں کبھی کوئی ارتقاء نہیں آیا۔ آپ کسی بھی مفکر اور صاحب علم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اس کی فکر اور علم میں ہمیشہ ایک ارتقاء ملتا ہے۔ وہ ابتدا میں کچھ چیزیں سیکھتا ہے، علم، تجربے اور تجزیے کے بعد بہت سی چیزوں کو رد کرتا ہے، نئے نظریات اختیار کرتا ہے، پھر دنیا کے سامنے اپنی بات پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی اس کے افکار اور نظریات میں مسلسل ارتقاء اور تبدیلی آتی رہتی ہے۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو سے لے کر ڈیکارٹ، کانٹ، ہیگل تک اور گیٹے اور شیکسپیئر سے غالب اور اقبال تک کوئی شخص ایسا نہیں جو بغیر کسی علمی اور فکری ارتقاء کے اپنی فکر اور کلام کو دنیا کے سامنے پیش کر سکا ہو، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اس پورے معاملے سے ایک عجیب استثناء ہے۔ اس بات کو ایک مذہبی مثال سے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے مذہب زمانے میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تم غالباً مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کر رہے ہو؟ اسماعیل صاحب نے وضاحت کے لیے پوچھا۔ جی ہاں، میرا اشارہ انہی کی طرف ہے، مگر دیکھیے ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ وہ کوئی ان پڑھ آدمی نہیں تھا، مذہب کی پوری روایت سے واقف تھا، مذہبی مناظرے کرتا تھا۔ ان کے فکر، خیالات اور دعووں میں بھی ارتقاء ملتا ہے اور تضاد بھی۔ وہ اگر سچے نبی ہوتے تو یہ کبھی نہ ہوتا، اس لیے نبی کی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے جس میں نہ تضاد ہو سکتا ہے اور نہ اس کے علم میں کوئی ارتقاء آ سکتا ہے۔ اس کے برعکس نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے مذہبی علم کے اعتبار سے صفر سے اپنی بات کا آغاز کیا اور جو کہا وہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوا، اور جو دعوت دنیا کو پہلے دن دی اس میں آخر تک کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ ارتقاء ہوا اور نہ کبھی تضاد ملتا ہے۔ یہ کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ نائمہ اس سوال کے جواب میں خاموش رہی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مزید سننا چاہتی ہے، اس لیے عبداللہ بولتا رہا۔ یہ تو ایک پہلو ہوا، زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تنہا و بے آسرا شخص تھے جس نے تنہا اپنے قبیلے
اور پورے عرب کے سرداروں کی مخالفت مول لے لی۔ انہوں نے صرف ان کے عقائد ہی پر تنقید نہیں کی بلکہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا جو کوئی عام آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے پہلے دین سے یہ کہہ کر اپنی بات شروع کی تھی، جس نے میری بات مانی وہ بچے گا، اور باقی لوگ خدا کی نافرمانی کے جرم میں اس کے عذاب کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ میری بات کو ماننے والے زمین کے بادشاہ بنا دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا دعویٰ کوئی مجنون کر سکتا ہے یا پھر کوئی سچا رسول؟ وہ سچے رسول تھے، اس لیے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ماننے والے عرب کے حکمران اور نہ ماننے والے ہلاک ہو چکے تھے۔ یہی نہیں، وہ مستقبل کے واقعات کی اتنی ٹھیک پیشن گوئی کرتے ہیں۔ عبداللہ ایک لمحے کے لیے رکا اور میز سے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر بولا، اور یہ پیشن گوئیاں اس کتاب میں آج بھی موجود ہیں اور اب یہ تاریخ کا ناقابل تردید حصہ بن چکی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک پیشن گوئی بتائیے، نائمہ نے پوچھا۔ ایک نہیں، کئی پیشن گوئیاں ہیں۔ مثلا یہ کہ اس زمانے میں ایک عالمی جنگ میں رومی یکتا طرفہ طور پر شکست کھا رہے تھے۔ عین ان کی مغلوبیت کے عالم میں قرآن نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ چند برسوں میں رومی غالب آ جائیں گے۔ ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ قرآن نے اسی طرح عین مکہ میں جب ایمان لانے والے بدترین مظالم کا شکار تھے، یہ پیشن گوئی کی کہ یہ ظالم کفار باز نہ آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو اس سرزمین سے نکالنے کے درپے ہوئے تو پھر عنقریب ہم ان کفار ہی کو یہاں سے نکال پھینکیں گے۔ پھر ایک عظیم پیشن گوئی یہ ہے کہ عین اس زمانے میں جب پورا عرب مدینے کی چھوٹی سی بستی کو مٹانے پر تلا ہوا تھا، یہ پیشن گوئی بلکہ وعدہ کیا گیا کہ اس رسول پر ایمان لانے والوں کو زمین کا اقتدار دے دیا جائے گا۔ چند برسوں میں بھی یہ بھی ہو گیا اور اہل ایمان موجزانہ طور پر دنیا کی تنہا سپر پاور بن گئے۔ پھر عین مغلوبیت کے عالم میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ سب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور جو نہیں ہوں گے اور ان کے جو ساتھی جو وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ چند برسوں میں ایسا ہو گیا۔ اور قرآن کے معجزہ ہونے والی بات بھی تو بتاؤ۔ اسماعیل صاحب نے پہلی دفعہ اپنی نواسی کو لاجواب ہوتے دیکھ کر گرہ لگائی، خوشی ان کے چہرے پر دمک رہی تھی۔ قرآن نے سب سے پہلے اپنے مخاطبین یعنی عرب کے مشرکین کو جو خطابت اور شاعری کے بادشاہ تھے یہ چیلنج دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نبی نے خود اس کلام کو گھڑا ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اور یاد رہے کہ یہ وہ نبی تھے جنہیں شاعری کا نہ کوئی شوق تھا نہ اشعار یاد تھے، مگر قرآن کا جواب کسی نے دینے کی کوشش بھی نہ کی۔ حالانکہ یہ نبوت کا دعویٰ جھوٹا ثابت کرنے اور ان کے پیروکاروں کو ان سے بدگمان کرنے کا سب سے آسان نسخہ تھا، لیکن ان کفار نے رسول کو جھٹلایا، مجنون، شاعر اور جادوگر کہا، ان کے پیروکاروں پر بدترین ظلم ڈھائے، ان سے جنگیں کی، مگر اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ اب بتائیے ایسی ہستی کو آپ رسول ماننے سے کیسے انکار کریں گی اور کیسے قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانیں گی؟ نائمہ کا چہرہ اتر چکا تھا، بات اس پر واضح ہو چکی تھی۔ عبداللہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنی معقول بات شاید وہ مان بھی جاتی، تاہم عبداللہ کے سامنے اطراف شکست کرنا اس کے انا کی شکست ہوتا، یہ اسے ہرگز قبول نہیں تھا۔ انانیت میں مبتلا ہر شخص معقولیت کی پٹڑی سے اتر جاتا ہے۔ چنانچہ اب نائمہ نے وہ کام کیا جس پر وہ ہمیشہ مذہبی لوگوں کو لتاڑتی رہی تھی کہ وہ بحث کے ایک میدان میں جب شکست کھا جاتے ہیں تو اطراف شکست کیے بغیر دوسرا محاذ کھول دیتے ہیں۔ نائمہ نے اس عمل کا نام مولویانہ کلابازی رکھا تھا، مگر اب یہی مولویانہ کلابازی نائمہ نے بھی لگا دی۔ عبداللہ کی پوری گفتگو کے جواب میں اس نے کہا، آپ کی باتیں اگر ٹھیک ہوں تو اب بھی یہ اتفاقات سے زیادہ کچھ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس ظالمانہ طریقے پر یہ دنیا چلی جا رہی ہے، اسے دیکھنے کے بعد کوئی باشعور شخص کسی خدا پر ایمان نہیں لا سکتا۔ خدا کو ماننا پری ماڈرنزم کا ایک تصور ہے، جب عقیدہ انسانی زندگی کی بنیاد تھی۔ ماڈرنزم کے دور اقلیت میں یہ تصور مکمل طور پر رد ہو چکا ہے۔ خیر اب تو ہم پوسٹ ماڈرنزم میں جی رہے ہیں، اس میں کسی کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ہم ثقافتی طور پر مذہب اور خدا کو مان سکتے ہیں، مگر سب جانتے ہیں کہ خدا کا تصور ایک غیر سائنٹیفک تصور ہے۔ عرصہ ہوا کہ ارتقاء کا نظریہ خدا کے وجود کی عقلی بنیاد ختم کر چکا ہے۔ سائنس کی دنیا میں خدا کو مان کر اگر کوئی تحقیق نہیں کی جاتی۔ نائمہ بہت ذہانت سے عبداللہ کو اس اسپیشلسٹی کے میدان یعنی مذہب سے نکال کر اپنی اسپیشلسٹی کے میدان یعنی سائنس اور فلسفہ میں لے آئی تھی۔ اب بحث اس کے میدان میں ہونی تھی جہاں نائمہ کے خیال میں اس کی فتح یقینی تھی، تاہم عبداللہ اس میدان کا بھی کھلاڑی تھا۔ وہ پورے اعتماد سے بولا، دیکھیے اللہ ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کرنا سائنس کا دائرہ کار رہا ہی نہیں، وہ تو یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے کام کر رہی ہے، جبکہ کائنات کیوں وجود میں آئی، انسان یہاں کیوں ہے، اس کا جواب نہ سائنس دے سکی اور نہ ہی اس کا دائرہ۔ نہ سائنس آج تک یہ دعویٰ کر سکی ہے کہ کسی دریافت نے ثابت کر دیا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ البتہ سائنس نے تو اس کائنات کے جتنے اسرار کھولے ہیں وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ اس درجے کی پیچیدہ مگر متوازن متضاد مگر ہم آہنگ کائنات کسی مخلوق کی تخلیق ہی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک ارتقاء کے نظریے کا تعلق ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ
ڈارون کے زمانے میں انسانی علم جہاں پر تھا وہاں ارتقاء کو خالق کا نعم البدل سمجھ لیا گیا تھا، مگر 20ویں صدی میں اور خاص کر اس کے آخر میں زندگی کی سادہ ترین شکلوں یعنی بیکٹیریا اور خلیہ پر ہونے والی تحقیقات اور جینیاتی سائنس کی ترقی نے ارتقاء کے قدموں سے زمین نکال دی ہے۔ جدید سائنس کی ترقی نے ایسی خوردبینیں ایجاد کر دی اور ایسے طریقے وجود میں آ گئے کہ زندگی کی سادہ ترین اقسام کی انتہائی جزئی تفصیل بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس سائنسی ترقی کا سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ زندگی اپنی سادہ ترین شکل میں بھی اتنی پیچیدہ ہے کہ ارتقاء کا نظریہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ ایسی پیچیدگی اتنی بنیادی سطح پر کیسے ہو سکتی ہے؟ نائمہ نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا، میں بتاتی ہوں کہ یہ پیچیدگی کیسے ممکن ہے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک جو کروڑوں بلکہ اربوں سال پر بھی محیط ہو سکتا ہے، زندگی کی کسی بھی سطح پر ان گنت اور پے در پے ہونے والی تبدیلیاں اس کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جی مجھے معلوم ہے وہ مثال کیا ہے؟ عبداللہ نے اس کی بات بھی اس سے کاٹتے ہوئے کہا، اگر کچھ بندر ٹائپ رائٹر پر بنا سوچے سمجھے انگلیاں مارنے لگے اور اربوں سال تک مارتے رہے تو ممکن ہے کہ وہ کسی شاہکار نظم کو ٹائپ کر ہی لیں، مگر زندگی کی تمام تر پیچیدگیوں کو تو چھوڑ دیجیے۔ زندگی کے بنیادی جز ڈی این اے میں موجود معلومات کو اگر کتاب کی شکل میں ترتیب دیا جائے تو لاکھوں صفحات پر مشتمل وہ کتاب وجود میں آئے گی، جس کا ہر لفظ، ہر سطر اور ہر باب بلکہ پوری کتاب ہی بامعنی، بامقصد اور مکمل طور پر مربوط ہے۔ پھر وہ رکتے ہوئے نائمہ سے مخاطب ہوا، آپ جانتی ہیں کہ کسی اتفاق کے تحت ایسی بامعنی کتاب کو وجود میں لانے کے لیے بندروں کو کتنے سال ٹائپنگ کرنی پڑے گی؟ پھر اپنے سوال کا جواب وہ خود ہی دیتے ہوئے بولا، ریاضی کا علم یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے درکار وقت اتنا زیادہ ہے کہ اربوں کو خربوں برس سے ضرب دے دیا جائے، تب بھی یہ وقت ایسی تخلیق کو اتفاقی طور پر وجود میں لانے کے لیے کم ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے اپنی جیب سے قلم نکالا اور میز پر رکھتے ہوئے کاغذ پر نائمہ کا نام انگریزی میں لکھتے ہوئے کہا، انگریزی زبان میں کل 26 حروف تہجی ہوتے ہیں اور آپ کا نام ان میں سے 5 حروف تہجی کو ایک خاص ترتیب سے لکھنے سے بنتا ہے۔ علم ریاضی میں ایسی کسی شے کے ترتیب و تبادلہ یا فارمولیشن معلوم کرنے کا ایک فارمولہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے فارمولہ لکھا اور اسے حاصل ہونے والے عدد کو کاغذ پر بڑا بڑا لکھتے ہوئے کہا، کسی بندر کو محض اتفاق کی بنیاد پر انگریزی زبان کے 26 حروف تہجی میں سے 5 حروف پر مشتمل آپ کا نام لکھنے کے لیے 78,93,600 کی تعداد میں 5 حروف حرفی منفرد الفاظ لکھنے ہوں گے، تب کہیں جا کر یہ بات یقینی ہوگی کہ ان کم و بیش 80 لاکھ الفاظ میں سے ایک لفظ نائمہ ہوگا۔ ناقابل یقین! اسماعیل صاحب نے حیرت و استعجاب کے عالم میں کہا تو عبداللہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو ایک لفظ کا معاملہ ہے، بات اگر ایک پوری مرتب کتاب کی ہو جس کا ہر لفظ دوسرے سے، ہر پیراگراف اگلے سے اور ہر باب اگلے پچھلے کے تمام ابواب سے پوری طرح مربوط ہو تو پھر اسے اتفاقاً ترتیب میں آنے کے لیے اتنا زیادہ وقت چاہیے ہوگا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اربوں خربوں کے الفاظ اس گنتی میں ایسے ہی ہیں جیسے ہزاروں سال کی داستان میں انتہائی چند سیکنڈ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہماری جس زمین پر پیدا ہوئی اور سادہ سے بہترین پیچیدہ ترین شکلوں میں موجود ہے، وہاں کتاب زندگی کہیں ضخیم مگر اتنی ہی مربوط و مرتب ہے، اور دوسری طرف سانحہ یہ ہے کہ اس معصوم زمین کی عمر صرف 4 ارب سال ہے، خود اس کائنات کی عمر 13-14 ارب سال سے زائد نہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ زندگی اتنی کامل شکل میں ایک جگہ پر اتنے مختصر وقت میں ظہور پذیر ہو جائے۔ اس لیے سائنس جس طرح کی کائنات کا تعارف کروا رہی ہے، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اتفاق سے وجود میں آئی، زندگی بھی اتفاق سے وجود میں آئی اور زندگی کی تمام اقسام اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ اتفاق سے وجود میں آئی، یا پھر ایک بے جان، بے شعور اور بے ارادہ میکینزم حیات و کائنات کے اس بے مثل نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ دعویٰ کوئی چاہے تو اپنا دل مطمئن کرنے کے لیے کر لے، مگر عقل اس دعوے کو قبول نہیں کرتی۔ نائمہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسے مکمل شکست ہو چکی ہے، لیکن آخری تیر نکالتے ہوئے اسے چلا ہی دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ارتقاء پر بہت لوگ تنقید کرتے ہیں، مگر سائنسدانوں کی اکثریت بہرحال ارتقاء کو ہی مانتی ہے۔ جی ہاں، مجھے بھی معلوم ہے، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی کوئی سائنسی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ بہت سادہ ہے، وہ یہ کہ خدا کو نہ ماننا اپنی ذات میں ایک مذہب ہے۔ ارتقاء اس مذہب کا بنیادی اصول ہے۔ جو لوگ تنقید کو نہیں مانتے، اس کی وجہ معقولیت نہیں بلکہ وہ تعصب ہوتا ہے جو ہر مذہبی انسان کو اپنے مذہب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پہلو سے ایک کٹر مذہبی رہنما اور ایک ملحد سائنس دان میں کوئی فرق نہیں، دونوں یکساں طور پر متصب ہوتے ہیں۔ ایسے سائنسدان دراصل خالق کو نہیں ماننا چاہتے، اور خالق بھی وہ جو مسیحیت اور بائبل کی شکل میں سامنے آتا ہے، جس کی نمائندگی اہل کلیسا کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔
دراصل مسیحیت نے انسانیت اور خاص کر سائنسدانوں، فلسفی اور دانشوروں کے ساتھ قرون وسطیٰ میں وہ سلوک کیا ہے کہ وہ لوگ کسی طور پر مسیحیت اور کلیسا والے خدا کو قبول نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ اسلام کی فطری تعلیم اور اس کا ایک عقلی استدلال جب انسانیت کے سامنے آئے گا تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور نائمہ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تو اس کا بھی یقین ہے کہ آپ بھی خدا کے وجود پر قائل ہو چکی ہیں، اور آج نہیں ہوئی ہیں تو بہت جلد ہو جائیں گی۔ نائمہ طنزیہ انداز میں مسکرائی اور بولی، میرے سوالات بہت زیادہ ہیں اور شاید ان کا جواب دینا آپ کے لیے ممکن بھی نہیں، لیکن اس موضوع پر کبھی بعد میں بات کریں گے۔ اس وقت تو آپ لوگ میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ یہ وہ بول کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ باہر آ کر وہ سیدھا فون کے پاس آئی اور فاریہ کا نمبر ملایا۔ نائمہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور فاریہ نائمہ کے سامنے بیٹھی اسے تکے جا رہی تھی۔ آج کے واقعے کی پوری روایت فاریہ کو سنا چکی تھی۔ یہ داستان سننے کے بعد فاریہ دل میں تو بہت خوش تھی، مگر اپنی سہیلی کا برہم رکھنے کے لیے سنجیدہ شکل بنائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں عبداللہ بھائی کو یہاں آنے سے منع کر دوں؟ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم نہیں جانتی آج جب وہ بول رہا تھا تو نانا ابو کے چہرے پر کیسی خوشی تھی۔ لگتا تھا کہ میں ان کی اولاد ہی نہیں ہوں بلکہ ان کی وہ اولاد عبداللہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اولاد تو تم ہی ہو اور تم ہی رہو گی، مگر تمہارا خیال ہے کہ عبداللہ بھائی کو یہاں آنے سے منع کرنے پر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں کر دوں گی۔ ایک لمحے کے بعد اس نے کہا، لیکن نانا ابو نے انہیں بلا لیا تو کیا ہوگا؟ تب کی تب دیکھا جائے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد وہ یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، جاہل کہیں کا۔ نائمہ اس کی بات پر فاریہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، خیر جاہل تو نہ کہو انہیں، بیچارے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور جیسا کہ تم نے آج کی ردات سنائی کچھ نہ کچھ اور دیگر چیزوں سے بھی واقف ہیں۔ نائمہ نے نظر اٹھا کر فاریہ کو غور سے دیکھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس کی عزیز سہیلی اس کی طرف ہے یا عبداللہ کی طرف۔ فاریہ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے بولی، یار میں چلتی ہوں، مجھے گھر جا کر کھانا بنانے کے امی کی مدد کرنی ہے۔ تم نے بلایا تو میں آ گئی، ویسے تمہارا کام ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور نائمہ کے رخسار سے اپنا رخسار مس کرتے ہوئے بولی، تم نے مجھ سے کبھی کہا تھا کہ تم خدا کو اس لیے نہیں مانتی کہ تمہارے لیے سچائی اپنے تعصبات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میرے جانے کے بعد تنہائی میں سوچنا، کیا ابھی بھی تمہارے لیے سچائی سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ اور ہاں، وہ ایک لمحے کو رک کر بولی، تم میں اور کرن میں بہت فرق ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر فاریہ کمرے سے نکل گئی۔ نائمہ ایک مجسمے کی طرح اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی رہی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی سہیلی اسے کیا کہہ کر گئی ہے۔ اسے یہ جاننے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ سچائی اب اس کے لیے اہم ترین چیز نہیں تھی۔ عبداللہ سے شکست قبول نہ کرنا اس کے لیے ایک اہم ترین بات بن چکی تھی۔ اس نے اپنے میز کی دراز کھول کر اس میں سے اپنی ایک ڈائری نکالی۔ اس سے پہلے صفحہ پر اس نے بڑے فخر سے لکھ رکھا تھا، میرے لیے سچائی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ نائمہ کچھ دیر تک اپنی تحریر پڑھتی رہی۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ کالج میں دیگر لڑکیوں اور اساتذہ سے مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ سب تعصبات کے اسیر ہیں۔ پھر وہ مذہبی لوگوں کے خیالات اور عناد کی داستان سنا کر ان کے مذمومات کی کمزوریاں سامنے لا کر جب لوگوں کو لاجواب کیا کرتی تب اسے اپنے اوپر بڑا فخر محسوس ہوتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہر تعصب سے بلند ہو چکی ہے، مگر آج اسے معلوم ہوا کہ جہاں دوسرے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ٹھیک اسی جگہ آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ آج سے پہلے اس کا واسطہ معتصب، نامعقول، انتہا پسندوں اور فرقہ پرستوں سے پڑا تھا۔ نائمہ نے ان کو ہمیشہ شکست دی تھی۔ آج پہلی دفعہ ایک خدا پرست اس کے سامنے آیا تھا اور ایک ہی وار میں سے ڈھیر کر گیا تھا۔ مگر مجھے کیا وہی کرنا چاہیے جو دوسرے کرتے ہیں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال پوچھا۔ ہر شخص تعصب پر کھڑا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی چند بے معنی الفاظ بول کر اپنے آپ کو دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ کیا میں بھی اپنے آپ کو دھوکہ دوں؟ وہ دھیرے سے بولی، سچائی میرے لیے ابھی بھی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ سچائی کا سفر اتنا مشکل بھی ہو سکتا ہے، مگر میں منافق نہیں بنوں گی۔ میں سچ قبول نہیں کر سکی تو کم از کم سچ بول تو سکتی ہوں۔ مجھے عبداللہ سے شدید نفرت ہے، مگر جو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، کاش میرے لیے سچ کا سفر کچھ آسان ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی نائمہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی چھلکے اور چہرے سے ڈھلکتے ہوئے اس کے دامن میں جذب ہو گئے۔ عبداللہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا اور السلام علیکم کہا۔ عبداللہ بھائی، میں فاریہ بات کر رہی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ عبداللہ کو فاریہ کی آواز سن کر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ فاریہ کے پاس اس کا نمبر تھا، نہ کبھی اس نے پہلے فون کیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اسے فون کرنے کا کیا سبب ہے، لیکن اس نے اپنی حیرت کا اظہار نہیں کیا اور جواب میں کہا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے دراصل آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فرمائیے۔ وہ بات یہ ہے کہ فاریہ نے جھجکتے ہوئے کہا، نائمہ دراصل بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن اسے آپ سے کچھ پرابلم ہے۔ عبداللہ کے دل پر ایک چوکا لگا، مگر وہ خاموشی
سے سنتا رہا۔ دراصل وہ مذہب سے کچھ باغی ہے اور آپ بہت مذہبی ہیں۔ اس کے نانا اور امی سے آپ بہت قریب ہو چکے ہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن نائمہ بچپن ہی سے اپنے گھر میں محبت کا مرکز رہی ہے، لیکن اب آپ اس محبت کو کچھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ فاریہ نے رک کر کہا تو عبداللہ بولا، جی میں سن رہا ہوں۔ دراصل آپ نائمہ کو غلط مت سمجھیے گا، وہ طبعاً بہت با اخلاق لڑکی ہے، انسانوں سے اس کا معاملہ بہت ہمدردانہ رہتا ہے، اس کے باقیانہ نظریات اپنی جگہ، لیکن نہ وہ بدتمیز ہے نہ بدلحاظ، لیکن آپ کے معاملے میں اس کی سوچ کچھ جارحانہ ہو چکی ہے۔ آپ اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن آپ کے گھر آنے سے وہ کچھ ڈسٹرب سی ہو جاتی ہے، شاید پچھلے دنوں میں وہ آپ سے الجھ بھی پڑی ہے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، بس کہ اس کے کچھ سوالات تھے، اگر آپ کو اس کی کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز آپ اسے معاف کر دیں، میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ نہیں میں نے کسی بات کا برا نہیں مانا، نائمہ تو بہت اچھی لڑکی ہے۔